بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، تو آپ کے دربار میں سبھی حاضر خدمت تھے، چرند پرند جنات۔ تو ایک پرندہ غیر حاضر تھا جس کا نام تھا ہدہد۔ آپ نے پوچھا ہدہد کیوں غیر حاضر ہے، اور میں اس غیر حاضری پر اس کو سخت سزا دوں گا اگر مجھے اس نے کوئی اپنا عذر پیش کیا یا کوئی صحیح جواب نہ دیا تو۔ تھوڑی دیر گزری تو ہدہد آپ کے دربار میں حاضر خدمت ہوا۔ آتے ہی کہا، اے بادشاہ، اے سلیمان علیہ السلام، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں، ملکہ سبا بلقیس جو ہے، اس نے اپنے ملک کی وہ بادشاہ ہے، اور وہ آپ نے خدا کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتی ہے، وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، وہ اللہ کو نہیں مانتی، نہ وہ آپ کو مانتی ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا دیکھتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو کہ اپنے جو غیر حاضری کی وجہ سے۔ تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد فرمایا، ایسا کرو، یہ خط لے جاؤ اور جا کے ملکہ کے جو خوابگاہ ہے یا جو وہاں پہ بیٹھی ہے وہیں پہ جا کے پھینک دو۔ تو ہدہد کو یہ ہاتھ وہ خط بھیجا۔ جب وہ خط ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا تو ملکہ بلقیس اپنے خوابگاہ میں آرام فرما رہی تھی۔ تو اس نے جب خط دیکھا کہ سلیمان کا خط ہے، اور آپ نے اس خط کے لیے مشورہ کیا، اپنے وزیروں کو مشیروں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ مجھے سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ہے، اور جس کی انہوں نے شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو ہماری بات نہیں مانو گی تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، لڑیں گے۔ تو اس میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سارے وزیروں نے یہ کہا کہ اے ملکہ، اے بادشاہ، ملکہ بلقیس، آپ بہت سمجھدار ہیں، دانش مند ہیں، جو فیصلہ آپ کریں گی ہمیں قبول ہے۔ ملکہ بلقیس نے کہا، دیکھو، جب بھی کوئی بادشاہ کسی ملک کے اوپر حملہ کرتا ہے یا کسی سے جنگ کرتا ہے تو وہ وہاں کے شریفوں کو بھی، نیکوں کو بھی، سب کو رگڑ دیتا ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کی بات کو سنتے ہیں یا مانتے ہیں۔ ادھر سے سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دربار میں کہا کہ دیکھو، وہ ملکہ ہماری طرف آ رہی ہے، کیا تمہیں کوئی ایسا ہے جو اس کے آنے سے پہلے جو اس کا تخت ہے وہ یہاں پہ لے کے آئے؟ تو جس پہ وہ بیٹھتی تھی یا جو اس کا محل تھا، تو تخت کو تخت بھی کہتے ہیں، محل بھی کہتے ہیں، وہ محل بھی ہو سکتا ہے، وہ تخت بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان میں سے ایک جین کہتا ہے، جی میں لے آؤں گا، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اس وقت تک لے آؤں گا جب تک آپ یہاں پہ محفل میں، جب تک آپ کی محفل برخاست نہیں ہوتی، آپ کی محفل ختم نہیں ہوتی، میں یہ لے کے آؤں گا۔ اس کے بعد ایک اور بولا، وہ انسان تھے، آدھ بندے تھے، اللہ کے خاص بندے، آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، جی میں لے کے آؤں گا، میں اللہ کے کلام کا علم جانتا ہوں، اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے یا ایک لمحے میں لے کے آؤں گا۔ جیسے ہی انہوں نے بات کی تو وہ لے کے آ بھی گئے، اتنی سی بات ہوئی، وہ لے کے آ بھی گئے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا، ایسا کرو کہ اس کو تھوڑا چینج کر دو، پھر ہم اس سے پوچھیں گے کیا وہ اس کو پہچان سکتی ہے یا نہیں پہچان سکتی۔ تو اس کو چینج کر دیا گیا۔ ادھر سے جب ملکہ بلقیس آئی تو اس نے آ کے دیکھا کہ اس کا جو تخت ہے وہ پہلے وہاں پہ موجود ہے۔ تو پوچھا کہ یہ تخت کس کا ہے، یا وہ تخت ہے جو آپ کے تخت سے ملتا جلتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، یہ تخت میرا ہی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ حق پہ ہیں اور ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے اور یہ سچے ہیں۔ لہٰذا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات مان کر مسلمان ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعدار ہوئی سلیمان علیہ السلام کی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم محل میں داخل ہو جا۔ جب وہ محل میں داخل ہوئی نا
تو وہ اس قسم کی وہ پتھر لگا ہوا تھا کہ ایسے لگا جیسے پانی بہہ رہا ہے۔ تو اس نے اپنے کپڑے یا جو بھی اس نے لباس پہنا ہوا تھا اس نے اس کو اوپر کیا بچانے کے لیے کہ بھئی کہ میرا لباس گیلا نہ ہو جائے پانی کی وجہ سے۔ پھر ان کو کہا گیا نہیں یہ پانی نہیں ہے، یہ تو ایک جو ہے نا وہ پتھر ہے، یہ ایک پتھر ہے اس شیپ کا بنا ہوا ہے۔ تو وہ اور زیادہ حیران ہوئی، وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیمان علیہ السلام کو بہت نوازا ہے۔ اس سے پہلے جب آپ کو خط ملا تھا نا یوسف سلیمان علیہ السلام کا، تو ملکہ بلقیس نے ایک دفاتر بھیجا تھا، ایک وہ بھیجا تھا، ڈیلیگیشن بھیجا تھا کہ جا کے تم اس سے بات کر کے اس کو تحفے طویف دے کے آؤ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو۔ جب وہ ڈیلیگیشن آیا تھا بلقیس کا سلیمان علیہ السلام کے پاس تحفے طویف لے کر، تو آپ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا مجھے آپ کے تحفوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کے تحف کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا دیا تم سے زیادہ اچھا ہے، میرے پاس اللہ کی وسیع رحمت ہے، آپ کے مقابلے میں کہیں زیادہ میرے پاس ہے۔ جب بلقیس نے دیکھا کہ بندے نے مجھے خط لکھا ہے کہ مسلمان ہو جاؤ، تحفے بھی قبول نہیں کرتا، پھر وہ حق پہ ہے، تو لہٰذا یہ بات دے کر وہ ملکہ بلقیس مسلمان ہوئی، اسلام میں داخل ہوئی، اللہ کی فرمانبردار ہوئی، سیدنا سلیمان علیہ السلام کی فرمانبردار ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ غور و فکر عطا فرمائے، آمین۔